آپ یہ بتائیں کہ ایک اچھا جو آئی جی ہے وہ کرائم کو کیسے کنٹرول کرتا ہے اور کیسے ہم جانیں کہ آپ نے پہلے سے پنجاب کو بہتر بنایا ہے؟ سب سے پہلا جو لوگوں کا حق ہے وہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہے. پہلے اس کو یہ چاہیے جو کہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے کہ پرچہ درج ہو چاہے پرانا بھی کیوں نہ ہو. لہٰذا یہ نہ ہو کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو, ڈکیتی چوری ہو, وہ پولیس میں جائے اور اس کا پرچہ ہی درج نہ ہو. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پرچہ درج نہ کرنا اور کرائم کو کم کر دینا. یہ جھوٹ ہوتا ہے. ہم نے 70,000 سے زیادہ پچھلے پرچے دیے ہیں, جس میں سے 19,000 تو صرف فیصل آباد نے دے دیے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا پہلا حق ملے. اب جب وہ گینگ پکڑا جاتا ہے, جو کہ پکڑے ہی جاتے ہیں, تو پہلے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 10 میں سے ایک پرچہ درج کیا ہوتا ہے. لہٰذا اس کے اگر 20 واردات ہیں وہ 2 مقدموں میں چلان ہو جاتا ہے, دوسرے مہینے وہ باہر آ جاتا ہے. جب اس کو 20 کے 20 مقدموں میں آپ ٹھیک کر کے چلان کریں گے تو وہ زیادہ عرصہ جیل بھی رہے گا اور اس کو سزا بھی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ گینگز کتنے پکڑے گئے اور ریکوری کتنے ارب روپے لوگوں کی آپ نے کرائی. تیسرا, آپ نے ہائی پروفائل کیسز کو جس میں مرڈرز ہیں, اٹیمپٹڈ مرڈر ہے, بچوں کے ساتھ ریپ ہے اور اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے, اس کے اندر آپ نے کتنے مجرموں کو بھیجا اور ان کی کنوکشن کیا ہوئی. کتنے گینگ پکڑے آپ نے؟ ہمارے پاس اس ٹائم پہ 3000 گینگز کے ساتھ 27,000 وارداتوں کو ہم نے ٹریس کیا ہے صرف اس سال. 3000, اور ایک گینگ کا مطلب کم سے کم 3 بندے اس کے اندر ہوتے ہیں. 1 ارب روپے کی ان کی سب وہیکل اس میں ریکوری ہو چکی ہے. یہ ہے وہ کرائٹیریا جس پہ آپ کو دیکھنا ہے پولیس کو جانچنا. یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں اور جو بڑے بڑے گینگ ہیں, شوٹرز ہیں, ان پر ہاتھ نہیں ڈالا؟ بالکل ڈالا ہے. ہمارے لاہور میں ہوتے ہوئے, کیپٹن لیاقت کے ہوتے ہوئے, تو یعنی کہ اس قدر زبردست طریقے سے ہمارا ایکشن ہوا اور روزانہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں. یہ میں بتا دوں کہ جب ان گینگ کے پیچھے ہم جاتے ہیں تو گولی چلتی ہے. اب ہمارے اس پچھلے ہفتے میں 3 بندے ہمارے کانسٹیبل نے جامِ شہادت نوش کیا. جواب میں ہمارے مقابلے میں 260+ ملزمان بھی ہلاک ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ جو ابھی لاہور پولیس کے ایسے انکاؤنٹرز ہمارے ہوئے ہیں جس میں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے کتنے بڑے نام تھے اور ہم نے ختم کیا. مجھے دکھا دیجئے قبضے کے اور رولوں میں جو پہلے قتل ہوا کرتے تھے, الحمدللہ پچھلے 6 مہینے میں الحمدللہ ایک بھی نہیں ہوا لاہور میں. لکشمی چوک میں واقعہ پولیس انسپیکشن ٹیم میگزین کے دفتر پہنچے. کامران ابرار اور طارق ضیاء نے استقبال کیا, کیک کاٹا. یہ بتائیں کہ آپ کا تنخواہ میں گزارا ہو جاتا ہے؟ بہت ساری ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو اس لیے بھی شاید رشوت لیتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں کہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. آپ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, میرا لکیلی یہ ہوا کہ جب جاب شروع ہوئی تو میں اور میری بیوی دونوں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, شی از مائی کلاس فیلو. لو میرج تھی؟ ہاں, میری کلاس فیلو تھیں. اور میں نے گھر والوں کو بتایا, والد میرے بہت اچھے دوست ہیں, جیسے میرے بچے ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, مجھے ساری بات بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جا کے رشتہ مانگ لیتے ہیں. پھر پیرنٹس نے ایگری کیا. لیکن تب یہ ٹیلی فون, واٹس ایپ, انسٹا نہیں ہوتے تھے. تب ایک ہی فون ہوتا تھا, چھپ چھپ کے بات کرنی پڑتی تھی. تو اور ایک فون کی بھی 4 بڑا ایسا بھی ایکسٹینشنیں ہوتی تھی, بڑا حساب لگانا ہوتا تھا اور اب بڑا مشکل ہوتا تھا. تو وہ جو ہے ان کی تنخواہ بھی آتی تھی. میرے والد کیونکہ ماشاءاللہ سرکاری ملازم تھے, گھر بار انہوں نے بنا لیا تھا, تو بچے بھی تھوڑے سے چھوٹے تھے, تو اس وجہ سے آسانی سے گزارا ہو گیا. کچھ قناعت بھی رہی تھوڑی. اس میں میری وائف کا بڑا کردار ہے. شادی سے پہلے اس نے کہا کہ بھئی مجھے باہر بہت گھمانا, کیونکہ سسٹرز باہر رہتی تھیں اور اس کے وہ ساری فیملی US نیشنل ہے. تو بس اس کو ابھی تک میں صرف دبئی لے کے جا سکا. اور اب کی دفعہ پھر ہم نے یہ انگلستان کا ایک ٹرپ کیا, ادروائز کیونکہ بچوں نے وہاں پڑھنے جانا تھا, ادروائز نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ, پولیسنگ تو بڑا سخت کام ہے, لیکن رومانس, حسن پرستی, یہ بھی آپ کی شخصیت میں ہے؟ ہاں, یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ, کوئی مرد یہ کہے کہ بھئی مجھے کوئی خوبصورت لوگ یا کوئی خوبصورت چہرے پسند نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کے بعد اس کا ریئیکشن آپ کا کیا ہونا چاہیے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پولیس کی نوکری میں آپ ہر وقت مائکروسکوپ کے نیچے ہوتے ہیں, ہر وقت. بیسیکلی آئی جی بن کے تو قید ہوتے ہیں آگے پیچھے سے, یعنی ہر وقت ہی گرفتاری میں رہتے ہیں یا DP ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, حسن اور خوبصورتی میں پسند کیا ہے آپ کو؟ بغیر میک اپ کے سادگی. بہت میک اپ نہیں, اور ہوتا ہے نا جس طرح سادگی. اور ہاں, اگر اس کو پسند کیا جائے تو جس طرح میرا بھائی ہے, اور آپ شاید جانتے بھی ہیں تو وہ ان کو ہمیشہ سے بلانڈز پسند ہیں, ہمیشہ سے ان کو ہمیشہ یہی رہا ہے. تو مجھے اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان کا جو سٹائل ہے, کالے بال کالی آنکھیں. ماشاءاللہ ہمیشہ فٹ سمارٹ رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ تعینات رہے ہیں. کبھی کوئی اسکینڈل نہیں بنا آپ کا؟ میرے خیال سے مختلف جگہوں پہ تعینات رہے, اسی وجہ سے نہیں بنا. آپ نے کہا نا کہ آپ اتنے سوشل نہیں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں مثال کے طور پہ, میرے بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے, تو صرف فیملی والے تھے. منگنی میں صرف 4 خواتین تھیں
اور جو شادی کا فنکشن تھا اس میں صرف فیملی والے تھے. اس کے بعد میرے صرف دوست تھے جن میں سے کوئی پولیس والا کوئی سرکاری ملازم نہیں تھا سوائے آفتاب چیمہ صاحب کے اوبیسلی, اور ملک تصدق یار صاحب کے, وہ ریٹائرڈ 2 پولیس آفیسر تھے, باقی کوئی نہیں تھا. باقی صرف اپنے وہ پرانے دوست تھے. تو اور اس کے علاوہ سوشل ہونا یا شاموں کو بیٹھنا باہر, پھر فیملی لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. نوکری بھی بڑی ایسی ہے نا کہ اس میں ٹائم نہیں ملتا. ڈاکٹر صاحب زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ زندگی میں کب دیکھا اور سب سے خوشی کا لمحہ کون سا تھا؟ سب سے مشکل ٹائم جو میری زندگی کا تھا وہ سب سے زیادہ میرے لیے فائدہ مند بھی بعد میں ہوا, وہ جب میں DPO کاڑا تھا. تو وہاں پہ ایک مرڈر ہوا تھا, کوئی بڑا آدمی تھا وہ اس میں انوالو تھا, اور اس کے پیچھے بہت بڑے آدمی تھے. اور وہاں پہ پھر دوست دشمن کا بھی مجھے وہیں پتہ چلا. جب میں نے اس تفتیش کو ٹھیک کیا تو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, اللہ ان کو خوش رکھے. اور ہمارے جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے بڑا ساتھ دیا. اور اب بڑے ججز کا نام نہیں لینا چاہتا, اس وقت وکیل تھے, انہوں نے میرے کیسز بڑے مفت میں کیے. تو وہاں پہ میرا پورا سسٹم میرے خلاف ہو گیا صحیح تفتیش کرنے کی وجہ سے. تو بڑا وہ میرا بڑا مشکل ٹائم تھا. میرے بچے اسکول نہیں جا سک رہے تھے. اور خوشی کا لمحہ, بچوں کی پیدائش اور ان کی یہ خوشیوں کے علاوہ نوکری کے اندر سب سے خوشی کا لمحہ وہی ہوتا ہے جب کوئی کیس ٹریس ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی کتنی تنخواہ ہے بطور IG؟ اب بطور IG تو 7 سے اوپر چلی جاتی ہے, کیونکہ 2 لاکھ روپے 7 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے, کیونکہ ہمیں 2 لاکھ روپے ملتے ہیں جو ایکسٹرا IG کا الاؤنس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بڑی کمفرٹ ہو جاتی ہے. پہلے SDIG 5.25 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے, بیوی کی بھی ملا کے ہو جاتی ہے. تو ملا کے ہماری الحمدللہ 10 لاکھ سے اوپر ہو جاتی ہے. ٹیکس میں پورا دیتا ہوں. بیٹے کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ بھی پورا ٹیکس دیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, بڑے آرام سے گزارا ہوتا ہے.